سفلی جادو کے معاملات ہیں، اسی سفلی جادو کی اثر کی وجہ سے گھر کے اندر چوہے اور حشرات وغیرہ بڑھنے کی بھی یہی وجہ ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے گھر کی مکمل صفائی کے لیے اور جہاں سفلی وغیرہ کے معاملات ہو خصوصی طور پر وہاں سورہ بقرہ کا جو تلاوت ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جس گھر کے اندر یہ معاملات ہو تو اس گھر کو 2 سے 3 دن کے لیے خالی کر لیں، یعنی گھر کے جو رہنے والے ہیں نا وہ 2 سے 3 دن کے لیے کسی جگہ موو ہو جائے جہاں ان کو آسانی ہو، اور گھر کا جو سرپرست ہے وہ گھر کے اندر خصوصی طور پر صفائی کا اہتمام کروائے، اس گھر کو اچھی طریقے سے دھوئیں، اور اگر اس گھر کے اندر کوئی گندگی، کوئی نجاست، کوئی تعویذات، کوئی اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں تو ان کو نکال کر باہر پھینکیں۔ اس کے بعد قاری قرآن سے بچوں سے جو کہ اچھی تلاوت کرنے والے ہوں، اگر حافظ قرآن ہے تو بہت اچھی بات ہے، 4-5 بچوں کو اکٹھا کر کے اس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کروائیں، اور تلاوت کروانے کے بعد ایک پانی کی بوتل ساتھ رکھوا لیں اور تھوڑا سا بخور اور لبان جو ہے وہ ساتھ رکھ لیں، اور بچوں کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جب آپ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی کے اوپر بھی دم کرنا ہے اور اس بخور کے اوپر بھی دم کرنا ہے، خود بھی پڑھیں اور پڑھ کر جو ہے وہ دم کرتے چلے جائیں۔ اچھا 3 دن، 7 دن، 11 دن، 21 دن، 41 دن جس طرح کے معاملات، شدت کے معاملات ہو تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دن جو ہے ختم کریں، لیکن کم سے کم 3 دن آپ جو ہے یہ کریں ختم، اور ختم کرنے کے بعد پانی کے اوپر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد اس پانی کو آپ نے چھڑکاؤ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کی طاقت کو اور بڑھانے کے لیے اس پانی کے اندر ارک گلاب ڈال دیں، تھوڑا سا عطر ڈال دیں، اچھا، اور اس کے بعد پھر اس کا اسپرے جو ہے وہ دیواروں کے اوپر کریں، اور یہ جو بخور ہے اس کی دھونی دیں۔ گھر کے اندر لوگ تو ہوں گے نہیں، ان کو دھوئیں وغیرہ سے کوئی مسئلہ ہو، اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے اس گھر کے اندر دھونی دلوائیں، لیکن یہ سارا عمل کرنے سے قبل گھر کا ایک فرد اس کو حصار میں لے لیا جائے، مکمل حصار ہو گھر کے افراد کا، کم سے کم آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھ کر بدنی حصار کرنا، یا جو بچے خود نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ان کے والدین کر لیں۔ اس کے بعد پھر یہ عمل کریں اور صدقہ لازمی کریں، ایک بکرا لے لیں، بکرے کو وہیں اسی گھر کے اندر ذبح کروائیں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا خون اور تھوڑی دیر کے لیے اس بکرے کو اسی طرح چھوڑ دیں۔ چھوڑنے کے بعد پھر یہ کریں کہ کسائی کو کہنا ہے کہ اس کا جو سر اور اس کے جو ٹانگیں ہیں، سر اور پائے، اس کو علیحدہ کر لیں، بقیہ گوشت بنا کر صدقہ کر لیں، غریبوں میں تقسیم کر لیں، اور یہ جو سیری اور پایا ہے اس کو اس گھر سے 7 دفعہ گھما لیں، اور گھمانے کے بعد کسی ویران جگہ میں گڑھا کھود کر اور یہ وہاں پر آپ نے دفن کر دینا ہے۔